بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرام اور حلال پر کوئی لیبل نہیں لگا ہوتا، ان میں جو چیز فرق کرواتی ہے وہ خوف خدا ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان کی آواز سننے سے ہی ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورۃ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہ رہوں گا۔ سورۃ یوسف کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں ہماری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے تاکہ اس کو پانے کی تڑپ میں ہم اللہ کے اور قریب ہو جائیں۔ نہ جنازوں کا رش بخشوا سکے گا، نہ طاق راتوں کی عبادات، اور نہ ہی درجن بھر عمرہ و حج۔ حقوق العباد کا حساب بہت ہی سخت اور کڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ لگا سکے، اس کے سامنے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ دعا کریں کہ آپ کبھی وہ زہریلے انسان نہ بنیں جو اپنے تلخ رویے سے دوسروں کے دل پہ ایسا گاؤ چھوڑیں کہ وہ خدا کی آگے آپ کی وجہ سے صبر مانگنا شروع کر دے۔ مجھے نہیں لگتا کہ جنازوں پر یہ عام معافیوں کے اعلان کیے جانے چاہیے۔ ساری عمر جیتے جی لوگوں کی زندگیاں عذاب بنانے والوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے، تاکہ زندوں کو یقین ہو جائے کہ معافی اور ازالے بس جیتے جی ہی ہونے ہیں۔ اکثر جو سچ لگتا ہے وہ صرف کسی کی آدھی کہانی کا حصہ ہوتا ہے۔ جو انسان آپ کو سمجھنے کی کوشش کرے اسے کبھی خود سے دور مت کرو۔ ہم ساری عمر لوگوں اور چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ رشتے ہمیشہ وقت یا فاصلوں سے نہیں ٹوٹتے، وہ زیادہ تر تب ٹوٹتے ہیں جب خاموشی ضرورت سے زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اور دل میں سوال و جواب زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس وقت ہے، اور یہی سوچ ہمیں وہ سب کہنے، کرنے اور جینے سے روک دیتی ہے جو ہم کل پر چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ سچائیاں ایسی ہوتی ہیں جو زبان پر لاتے ہی رشتے ختم ہو جاتے ہیں، اور کچھ خاموشیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو رشتے تو بچا لیتی ہیں مگر اندر سے مار دیتی ہیں۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے، بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ لوگ ہمارے اندر ہمارا دکھ تلاش نہیں کرتے، ان کو اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ ہوا۔ جو شخص تمہاری نظروں سے تمہاری ضرورت نہیں سمجھ سکتا، اسے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ جن کے دل جتنے نرم ہوتے ہیں، زندگی ان سے اتنی سختی کے ساتھ پیش آتی ہے۔ اللہ تو قریب ہوتا ہے، بہت قریب، ہر لمحہ، ہر سانس، وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے کہے کہ میرا رزق بند کر دیجئے، بہت زیادہ رزق ہو چکا ہے، مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا۔ بس جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا آگے آئے تو ایک اور شخص کو وہاں پر دکھا جس کے جسم پر صرف ایک کپڑا تھا، بہت غریب تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کہیے مجھے کچھ تو دے دیجئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یہ فلاں انسان کا رزق بند کر دیجئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے کہیے کہ میرا شکر ادا کرنا بند کر دے، میں اس کا رزق بند کر دوں گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ فلاں شخص کا رزق آپ بڑھا دیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے کہو میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ پیغام لے کر ان دونوں شخص کے پاس جاتے ہیں۔ پہلے والے کو کہتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بند کر دو،
وہ شخص کہتا ہے کہ میں یہ چیز کیسے کر سکتا ہوں، میرے پاس جو بھی چیزیں ہیں ہر ایک چیز اللہ کی بدولت ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس دنیا میں اللہ کا شکر ادا کرنا بند کر دوں۔ دوسرے شخص کے پاس جا کے موسیٰ علیہ السلام اسے کہتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے کیا بات کر رہے ہو آپ، میرے پاس ایسا ہے ہی کیا کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں؟ تو کچھ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے جسم پر جو ایک کپڑا تھا وہ بھی ہوا سے اڑ جاتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں میں اپنی ماں سے محبت کیوں نہ کروں جس نے پہلے مجھے اپنے جسم میں، پھر اپنے ہاتھوں میں، پھر زندگی بھر کے لیے اپنے دل میں رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل میں اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ کچھ لوگوں کے لیے ہم بد دعا نہیں کرتے، بس وہ ہماری دعاؤں سے نکل جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے کا رواج ہو جائے وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ قبر کے اندرونی خوبصورتی کے لیے خود محنت کیجیے، ورنہ گھر والے تو باہر سے ماربل لگوا کر بھول جائیں گے۔ ایک دور تھا جب امیر لوگ پیسوں کی طاقت سے غریب کی بیٹیوں کو نچواتے تھے۔ آج انہی کی بیٹیاں ٹک ٹاک پر ناچ کر اپنے باپ دادا کا قرض اتار رہی ہیں۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا نازل شدہ مصیبت اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی اس سے بچنے کا فائدہ دیتی ہے، تو اے اللہ کے بندو تم اللہ سے برابر دعا مانگتے رہو۔ اگر کسی دن آپ کا رشتہ کسی ایسے شخص سے ختم ہو جائے جس کے ساتھ آپ کے بہت اچھے تعلقات تھے تو اس کے تمام راز اور کہانیاں اکٹھا کر کے کسی خفیہ ٹھکانے میں ڈال دیں، کبھی کسی کو اس تک پہنچنے نہ دیں، کیونکہ رشتے ختم ہونے پر بھی اخلاقیات نہیں مرنی چاہیے۔ زندگی کا سفر بہت غیر متوقع ہوتا ہے، انسان کسی منزل کا سوچ کر نکلتا ہے، قسمت یا حالات اسے کسی اور منزل کی طرف لے جاتے ہیں۔ طے کردہ منزلوں پر نہ پہنچنے کا دکھ پھر کسک بن کر ساتھ رہتا ہے، سو اپنی منزلوں کو اپنا جنون مت بنائیے، خوش رہیں اور خوشیاں پھیلائیں۔ انسان کی ملکیت کچھ بھی نہیں سوائے اعمال صالحہ کے، یہ بات سمجھ آتے آتے عمریں بیت جاتی ہیں۔ اخلاق کے طور پر آپ اپنا خون بھی پیش کریں، پھر بھی منافق منافقت ہی کریں گے۔ کوشش کریں آپ کے کانوں میں وہ باتیں نہ پڑیں جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے کرتے ہیں، ورنہ دنیا میں مخلص نظر آنے والے چہروں سے آپ کو شدید نفرت ہو جائے۔ جب دنیا سے تھک جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جایا کرو، کیونکہ دنیا والے تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادات پر بھی تھام لیتا ہے۔ انسان کی زندگی تو اس قدر مختصر ہے کہ محبت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا، جانے لوگ نفرت کے لیے وقت کہاں سے نکال لیتے ہیں۔ انسان کی عزت کم بولنے میں ہے اور عزت کھونے کا سب سے آسان راستہ فضول باتیں ہیں۔ اگر ان الفاظ نے آپ کے دل کو چھوا ہو تو اسے دوسروں کو بھی ضرور پہنچائیں۔ زندگی بدلنے کے لیے ایک اچھی سوچ کا ہونا کافی ہے۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔